بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ کل جو ہماری کلاس تھی سیکنڈ ایئر، اس میں ہم نے ڈسکس کیا پارلیمنٹ کے دونوں ایوان اور پارلیمنٹ کے اختیارات۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے 1973 کے آئین کے تحت صدر مملکت۔ ہم نے دیکھنا ہے پاکستان کے صدر کے اختیارات، اس کی حیثیت کا جائزہ لینا ہے۔ تو جب ہم نے صدر پاکستان کو ڈسکس کرنا ہے تو اس میں تقریباً 4 ترامیم ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ سب سے پہلے دیکھنا ہے ہم نے 1973 کا آئین اوریجنل، اس کے بعد ہم نے 1985 میں ہوئی 8ویں ترمیم دیکھنی ہے، پھر ہم نے 1997 میں ہوئی 13ویں ترمیم دیکھنی ہے، پھر ہم نے 2003 میں ہوئی 17ویں ترمیم اور 2010 میں ہوئی 18ویں ترمیم دیکھنی ہے۔ عزیز طالبات، جب 8ویں ترمیم 1973 کا آئین جو اوریجنل آئین ہے، اس میں صدر کی حیثیت جو ہے وہ برائے نام تھی۔ حقیقی اختیارات وزیر اعظم کے پاس تھے، پارلیمان کا سربراہ تھا، تو وہ تمام اختیارات جو صدر کے پاس ہوتے تھے وہ ان کو استعمال کرتا ہے وزیر اعظم ایکچولی، اور صدر کے نام پر استعمال کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو 1973 کا اصلی آئین ہے اس میں صدر کی حیثیت برائے نام ہے۔ 1985 میں ہوئی 8ویں ترمیم کی روح سے صدر کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات تقریباً برابر ہو گئے۔ اس کے بعد 1997 میں جب 13ویں ترمیم ہوئی تو 1985 والی 8ویں ترمیم کو کالعدم قرار دیا گیا۔ پھر 2003 میں 13ویں ترمیم کو منسوخ کیا گیا، اور 2018 میں جب 18ویں ترمیم ہوئی تو اس نے 1985 اور 2003 میں ہوئی جو 17ویں اور 8ویں ترمیم تھی اسے کالعدم قرار دیا، اور اس وقت صدر کی جو حیثیت ہے وہ برائے نام ہے۔ صدر کے اختیارات برائے نام ہیں۔ ملک کی ساری انتظامی مشینری، پورا ملک صدر کے نام پر چلتا ہے، اس کے بہاف پہ چلتا ہے، لیکن عملاً ان تمام اختیارات کو وزیر اعظم اور اس کی ایگزیکٹو کمیٹی، جس کو ہم کابینہ کہتے ہیں، وہ مل کر ان اختیارات کو استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں صدر مملکت کی اہلیت کیا ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے وہ مسلمان ہو، 45 سال سے کم نہ ہو اس کی عمر، قومی اسمبلی کا رکن ہونے کا اہل۔ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں صدر کی اہلیت، وہ قومی اسمبلی کا رکن ہونے کا اہل ہو، کسی منافع بخش عہدے پر فائز نہ ہو، ذہنی طور پر مفلوج نہ ہو۔ صدر کے انتخاب کے لیے جو طریقہ کار رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ صدر کا انتخاب ایک انتخابی ادارہ کرتا ہے۔ اس انتخابی ادارے میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوان، سینٹ، قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے اراکین مل کر صدر کو منتخب کرتے ہیں۔ 8ویں ترمیم سے پہلے صدر کا چناؤ صرف پارلیمنٹ کے دونوں ایوان کرتے تھے، لیکن اب چناؤ جو ہے وہ انتخابی ادارہ مطلب سینٹ، قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیاں مل کر صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ صدر کی جو مدت ہے وہ 5 سال ہے۔ آئین کے آرٹیکل 44 کے مطابق صدر کے عہدے کی میعاد 5 سال ہے، لیکن وہ مسلسل 2 دفعہ سے زیادہ اپنے عہدے پر فائز نہیں رہ سکتا۔ اس کے علاوہ جو قابل ذکر پوائنٹ ہے وہ صدر کا امپیچمنٹ کا طریقہ ہے کہ صدر کو کس طریقے سے اپنے عہدے سے وقت سے پہلے ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو اگر صدر کے خلاف کوئی سنگین غبن کا الزام ہو، غداری کا الزام ہو، یا اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہو جو ناقابل معافی ہو، اس کے علاوہ وہ جسمانی یا ذہنی طور پر مفلوج ہو جائے تو اپنی مقررہ مدت سے پہلے عہدے سے برطرف ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے دونوں ایوانوں میں سے پارلیمنٹ کے ایوان زیری میں امپیچمنٹ کی تحریک پیش کی جاتی ہے، اور پھر پوری پارلیمنٹ ایک عدالت کی حیثیت سے اس کی تحقیق کرتی ہے۔ اگر تحقیق میں وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو صدر کے لیے سزا بھی تجویز کی جاتی ہے، اور صدر کو اپنے عہدے سے وقت سے پہلے برطرف ہونا پڑتا ہے، الگ ہونا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ عہدہ صدارت کے دوران صدر کے پاس بے شمار مراعات ہوتی ہیں، جس میں سب سے قابل ذکر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دوران صدارت صدر کو کسی بھی فوجداری یا دیوانی مقدمے میں کسی بھی جگہ پر نہ گرفتار کیا جا سکتا ہے، نہ کسی عدالت میں طلب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری خزانے سے اسے اچھی خاصی تنخواہ ملتی ہے، دیگر الاؤنسز ملتے ہیں، اس کی آمد و رفت، اس کی تمام سہولیات جو ہے وہ ریاست کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ صدر کی عدم دستیابی پر کون شخص ہوتا ہے جو صدر کے لیے قائم مقام صدر کے فرائض منصبی پورے کرتا ہے؟
تو کسی بھی حالت میں صدر اگر موجود نہیں ہے تو سینٹ کا چیئرمین صدارتی ذمہ داریاں سر انجام دیتا ہے. اگر وہ بھی دستیاب نہ ہو تو قومی اسمبلی کا اسپیکر صدر بننے کا اہل ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں جی صدر ملکت کے اختیارات. تو صدر ملکت کے جو اختیارات ہیں وہ چونکہ پورے ملک کے اتحاد کا مظہر ہے، پوری قوم کا نمائندہ ہوتا ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد صدر اپنے اختیارات وزیر اعظم کے مشورے کے مطابق استعمال کرنے کا مجاز ہے، جس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے جی انتظامی اختیارات. وہ انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے، پوری انتظامی کمیٹی جو ہے وہ اس کے سامنے جواب دہ ہے، تو اس کے لیے وہ مختلف طریقوں سے انتظامیہ کو کنٹرول کرتا ہے. جیسے ملک کے اندر جتنے بھی قوانین نافذ کیے جاتے ہیں وہ صدر کی مرضی اور اس کے سائن سے ملک کے اندر وہ قوانین نافذ العمل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ صدر جو ہے وہ وفاقی وزراء کی تقرری کے لیے بھی مشورے دیتا ہے. اس کے علاوہ ان کو جو محکمے تفویض کیے جاتے ہیں اس میں بھی صدر کا مشورہ شامل ہوتا ہے. وہ اپنی کارکردگی کا وزیر اعظم اور صدر کے سامنے جواب دہ ہے. صدر وزراء کی برطرفی کا حق بھی رکھتا ہے. 2010 میں 1973 کے آئین میں کی گئی 18ویں ترمیم کے تحت صدر کے تحت پاکستان کی پارلیمانی نظام میں صدر کی گرفت وزراء پر مضبوط نہیں رہی. اچھا جی، اس کے بعد اپوائنٹمنٹس ہیں. صدر کے پاس تقرریوں کے بھی بے شمار اختیارات ہیں. جیسے 1973 کے آئین کے تحت یا 18ویں ترمیم کے تحت صدر پاکستان وزیر اعظم کے مشورے سے وفاقی وزراء، صوبائی گورنرز، عدلیہ کے ججز اور مسلح افواج کے سربراہان، دیگر ممالک میں پاکستان کے سفیر، چیف الیکشن کمشنر، اٹارنی جنرل، ایڈیٹر جنرل اور مختلف کونسلوں کے جو چیئرمین ہیں اور وفاقی جو محتسب ہے اس کی تقرریاں عمل میں لاتا ہے. لیکن چیف جسٹس اور ججوں کے تقرر کے بارے میں صدر پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کونسل کے مشورے کا بھی پابند ہوتا ہے. اس طالبات صدر کو امور خارجہ پر بھی وسیع کنٹرول حاصل ہوتا ہے. جیسے صدر بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی کرتا ہے، سفیروں کی تقرریاں کرنا، دوسرے ممالک سے آئے سفیروں کے کاغذات ریسیو کرنا، دوسرے ممالک کے اندر اپنے سفیروں کو بھیجنا اور مختلف معاہدات کرنا، نئی ریاستوں کو تسلیم کرنا، سفارتی تعلقات بحال رکھنا، دیگر ممالک کے ساتھ جو سفارتی تعلقات کی نوعیت ہے اس کو وضع کرنا، خارجہ پالیسی کی تشکیل اور اسے ملک کے اندر نافذ العمل کرانا. دیگر ممالک میں ایلچی اور مخصوص نمائندے بھیجنے کا اختیار بھی صدر کے پاس ہے. صدر کو امور خارجہ پر کنٹرول حاصل ہے. وزیر اعظم یہ تمام امور خود طے کرتا ہے، لیکن یہ صدر کے نام پر، رسمی طور پر صدر کے نام پر یہ تمام اختیارات استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ دفاعی امور پر کنٹرول ہے صدر کا. مسلح افواج کے سربراہان، چیف آف آرمی سٹاف اور تمام اعلیٰ عہدے جو ہیں وہ صدر کی طرف سے ان کو منتخب کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ فوج کو حرکت میں لانے کی ذمہ داری بھی صدر کے پاس ہے. اعلان جنگ کرنا، دیگر ممالک میں افواج بھیجنا، دفاعی معاہدات کرنے کا اختیار بھی صدر کے پاس ہے رسماً. لیکن دفاعی پالیسی میں بنیادی کردار وزیر اعظم کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگلا پوائنٹ ہے جی قانون سازی کے اختیارات. تو ملک کے اندر جتنے بھی قوانین بنتے ہیں، جیسے کل کے لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ قانون سازی کے جو اختیارات ہیں وہ پارلیمنٹ کے پاس ہیں. پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد وہ تمام اختیارات اور ان تمام بلز کے اوپر، ان مسودات کے اوپر جو حتمی توثیق ہے وہ صدر کی طرف سے ہوتی ہے. جب دونوں ایوان کسی مسودے کو متفقہ طور پر منظور کر لیتے ہیں تو صدر اس کے اوپر دستخط کرتا ہے، تب وہ مسودہ ملک کے اندر نافذ العمل ہوتا ہے. اس کے بعد ہے جی پارلیمنٹ کے اجلاس طلب کرنا. صدر کی طرف سے جب بھی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے وہ صدر کی طرف سے ہی بلایا جاتا ہے، اور جب اس اجلاس کو برخاست کیا جاتا ہے تو بھی وہ صدر کی طرف سے اسے برخاست کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ صدر کو اسمبلیوں کو برخاست کرنے کا اختیار ہے. صدر اور گورنر ناگزیر حالت میں اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں، کیونکہ 18ویں ترمیم سے پہلے یہ اختیار براہ راست صدر کے پاس تھا، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد اگر وزیر اعظم صدر کو یہ مشورہ دیتا ہے تو اسمبلیاں برخاست ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ہے جی آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار. اگر کسی وجہ سے اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا اور ملک کے اندر کسی انتہائی نوعیت کے حکم نامے یا قانون کی ضرورت ہے تو صدر جو ہے وہ 4 ماہ کے لیے ایک انتظامی نوعیت کا آرڈیننس جاری کرتا ہے.
اگر پارلیمنٹ اپنے سیشن کے دوران اس مسودے کو منظور کر لیتی ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے، ورنہ وہ اپنی مقررہ مدت کے بعد خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی صدر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے خطاب کرے، وہ ایک ایوان یا دونوں ایوانوں سے یکساں طور پر خطاب کر سکتا ہے اور اس مقصد کے لیے ارکان کی حاضری کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے جی ریفرینڈم، کسی بھی اہم قومی مسئلے کے اوپر صدر ملک سے استصواب رائے کا اختیار رکھتا ہے، وہ قانون سازی میں بھی استصواب رائے کروانے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن 18ویں ترمیم کے تحت ریفرینڈم کے انعقاد میں صدر وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہے۔ اس کے بعد جی صدر کے پاس عدالتی نوعیت کے اختیارات ہیں۔ صدر سپریم کورٹ، ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور ججوں کو مقرر کرتا ہے پارلیمانی اور جوڈیشل کمیٹی کے مشورے سے۔ رحم کی جو اعلیٰ اپیل ہے وہ بھی صدر کے پاس ہوتی ہے۔ صدر مجرموں کی پھانسی کی سزا کو معاف کر سکتا ہے یا اسے عمر قید میں تبدیل کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ صدر سزا کو معطل کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ مالیاتی اختیارات ہیں۔ صدر پارلیمنٹ سے منظور شدہ بجٹ کو آخری شکل دیتا ہے۔ اس کے علاوہ صدر بعض اوقات کچھ مالی منصوبوں پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کر کے بھی اسے پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ وزیر اعظم کے مشورے سے مختلف صوبوں کو خصوصی گرانٹ فراہم کرنا بھی صدر کے اختیار میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ آ جاتا ہے جی ایمرجنسی کے اختیارات۔ سیاسی افراتفری ہو، ملک کے اندر لا قانونیت ہو، فرقہ واریت ہو، مذہبی منافرت ملک کے اندر ہو، یا جو بیرونی حملہ ہو جائے ملک کے اندر، مالی بحران ہو، امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے، تو ایسی صورتحال میں ملک کے اندر ایمرجنسی یا ہنگامی حالت کا اعلان کر کے تمام اختیارات صدر اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ بہرحال 18ویں ترمیم کے تحت صدر صرف رسمی اور نمائشی اختیارات کا مالک ہے، اس کی حیثیت صرف آئینی سربراہ کی ہے۔ تمام تر اختیارات کا حقیقی سرچشمہ جو ہے وہ وزیر اعظم کی ذات ہے۔ تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ یہیں تک ہے۔ کل انشاءاللہ نئے ٹاپک اور نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔